اور رحم خان صاحبہ، ایک تو آپ اینکر بھی تھیں، صحافی بھی رہیں، تو اس کے علاوہ بھی ایک آپ کی پہچان ہے، وہ یہ کہ آپ سابق وزیر اعظم کی سابقہ اہلیہ بھی ہیں، جو کہ سابق کرکٹ اسٹار بھی تھے۔ یہ آپ جانتی ہیں کہ ابھی تک پاکستان کے اندر بہت سے ایسے کلٹ فالوورز موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں اگر کوئی اختلافی بات سامنے آئے تو بہت زیادہ ریبٹل ایٹیٹیوڈ اور اٹیک کرتے ہیں۔ تو بطور آپ سمجھتی ہیں سیاستدان آپ کے لیے قبولیت اور وہ سفر آسان ہوگا جب آپ جانتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اور سپورٹرز کچھ ایسے موجود ہیں جو کہ آپ سے سخت نالاں ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مشکلات سے میں کبھی ڈری نہیں، اور میں یہاں بیٹھی ہوں، اور جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کہاں بیٹھے ہیں۔ پہلی ہماری کل رات میں سکھر پہنچی، اور میرے بہت ہی مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن مجھے کہیں انوائٹ کیا گیا، اور وہاں ایک بہت بڑا انہوں نے ڈنر ارینج کیا ہوا تھا۔ اور سکھر سے ہماری پہلے جن شخص نے پارٹی جوائن کی ہے وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ گراس روٹس ورکر رہے ہیں اور کام کرتے رہے ہیں۔ میں نے ان کو تو کہا بھی نہیں، لیکن ایسا یہ جو تاثر میڈیا میں کچھ لوگوں کی نیت ہے کہ وہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ میرا آدھے سے زیادہ سٹاف پی ٹی آئی کا ہے، اور پی ٹی آئی کا انفیکٹ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، آپ بہت سے لوگ ایسے دیکھیں گے، پی ٹی آئی والے خود بھی دیکھیں گے۔ تو میں گراس روٹس سیاست میں بلیو کرتی ہوں، میں گراس روٹس جرنلزم میں بلیو کرتی ہوں، اور میں آئی ورک ود دا پیپل۔ میں کوہسار مارکیٹ میں بیٹھ کے کسی کے ایئر کنڈیشن ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے سیاست یا صحافت کرنے کی قائل نہیں ہوں۔ تو میرے ساتھ لوگ ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، بلوچستان کے معاملات بطور ایک سیاستدان آپ کی نظر میں کوئی حل اس کا موجود ہے؟ کیونکہ سچویشن بڑی کرٹیکل ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جہاں پہ ایک خاتون کو محض پسند کی شادی کرنے پر سرعام گولیاں مار دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اب واقعہ سامنے آ رہا ہے کہ غالباً عید کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، یا ابھی تک مقررہ طور پہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہی کہ ایگزیکٹلی کب ہوا۔ لیکن اس سچویشن کے اندر بطور خاتون سیاستدان آپ کیا سمجھتی ہیں حل ہونا کیا چاہیے اس ایشو کا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خواتین کا ہمارے مینیفیسٹو میں ایک خاص جگہ ہوگی، اور انفیکٹ خواتین کی ایک خاص جگہ اس وجہ سے ہوگی کیونکہ یہ پہلی غالباً پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی بنیاد ایک عورت رکھ رہی ہے، خاتون رکھ رہی ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 2025 تک کبھی کسی کو خیال نہیں آیا۔ تو ظاہر ہے وومن لیڈ party will be very woman centric also, but I also do believe کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہمیں لا کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ ہم کہنے کو اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں، لیکن شریعہ میں جو بہت اچھے ہمیں رولز اور گائیڈ لائنز دیے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل نکاح کو لے کے، وہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل ہماری طلاق کو لے کے جو کہ شریعہ نے گائیڈ کیا ہے وہ ہم یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اور آف کورس امپلیمنٹیشن جو کہ سیفٹی خواتین کی جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ تو بلوچستان کی بات کر رہی ہیں، آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ پچھلے ہفتے میں 3-4 دن پہلے ہم نے ایک لیڈنگ فیمیل اینکر کو بتاتے ہوئے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے ابیوز اتنے عرصہ سہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی بیٹرڈ اور بروزڈ پکچرز دکھائیں۔ اور بات یہ ہے کہ بلوچستان کی کسی ریموٹ ایریا میں، یہ وزیرستان کی کسی ریموٹ ایریا کی بچی کی یہ کہانی نہیں ہے، یہ ہماری لیڈنگ ٹیلی ویژن اینکرز کی کہانی ہے۔ اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس خاتون کو پروبیبلی آپ اتنا امپاورڈ، اتنا اسرٹیو، اتنا کانفیڈنٹ سمجھتے ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہوں گے کہ اس کے گھر کا کوئی فرد، کوئی مرد اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا تو کیا آواز بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اور سب سے تکلیف کی بات یہ ہے اقرا کہ ان کی جب عورت کہتی ہے کہ میں ابیوز ہو رہی ہوں، یا عورت کہتی ہے کہ میں ہراساں ہو رہی ہوں، تو the right to be believed نہیں ہے، اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا کوئی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کی گئی، اور آپ تمام میڈیا جانتا ہے، آپ جتنے لوگ ہیں آف ریکارڈ آپ جانتے ہیں اور ایکسپٹ کرتے ہیں کہ میں اپنی تنخواہ اور اپنی انکم سے اپنے بچوں کو کیا، اور لوگوں کو بھی، بڑے بڑے لیڈرز کے بھی کچن چلاتی نہیں ہوں، لیکن مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو ایکچولی تو بنیادی سوچ کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ بلوچستان میں کسی عورت کو کسی جرگے نے فائر کر دیا اور اس کی فیکچوئل ایکوریسی چیک کرے، وی نیڈ ٹو ایڈریس دا فیکٹ کہ لاہور میں ہو رہا ہے، کراچی میں ہو رہا ہے، ہماری لیڈنگ اینکرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے لیڈنگ سنگرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ کسی کے منہ پہ شوہر نے
اینٹ پھینک دی, کسی کی آنکھ پھاڑ دی, تو یہ ایک معاشرے کا مسئلہ ہے. یہ معاشرے کا مسئلہ ہے, تب آپ ریحام خان کو کٹہرے میں میڈیا بٹھا لیتی ہے, لیکن جس کی وجہ سے کٹہرے میں بٹھاتی ہے اس کے سامنے کسی کی جرت نہیں تھی کہ پوچھتے کہ بھئی تم اپنی بھی تو صفائی دو. تو یہ تو ایک معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے. اینڈ آئی تھنک women must stand up for women. That is why I'm doing this, because I felt کہ women don't stand up for other women. And also وہ مرد جو کہ اچھے شوہر, اچھے باپ, اچھے ہسبینڈز ہیں, اچھے بیٹے ہیں, وہ آواز نہیں اٹھاتے. ہم دنیا کو صرف خواتین کے لیے سیف نہیں کر سکتے, مردوں کو ہمارے آواز میں ہم آواز ہونا پڑے گا. تو this is all of the reasons why, these are all of those reasons that made me, that compelled me to make this party. So definitely you will find کہ ہماری جو executive committee ہے اس میں بھی ایک special role ہوگا women کا, اور برائے نام نہیں ہوگا. Not paying lip service کہ جی کسی کی بھتیجے کو آپ نے بٹھا دیا اور پھر اس کی بات بھی نہیں سنی کابینہ میں. اس قسم کی ڈیکوریٹو فیسلٹی کے طور پہ جس طرح سے خواتین کو ٹی وی پہ یا پالیٹکس میں استعمال کیا جاتا ہے, that is certainly something that I want to counter. Women must be decisive. Women must be given power of policy making and decision making. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 12 سال آپ کو لگے ہیں صرف اسلام آباد کے فیڈرل ایریا میں یہ لیگلائز کرنے کے لیے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. So things have to change and somebody had to do it, and that somebody had to be me. بالکل. ابھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک خاتون کو سپورٹ بھی کرتی ہے, تو ہمارے ہاں ایک خاتون سیاستدان اور بھی موجود ہیں, قطع نظر اس کے کہ بڑا اسٹرانگ سیاسی ان کا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن ایک صوبہ وہ لیڈ کر رہی ہیں اور مجموعی طور پر جو سرویز بتاتے ہیں باقی صوبوں سے اچھی ان کی کارکردگی ہے. مریم نواز صاحبہ, ان کی گورننس کو آپ کیسے ریٹ کریں گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کی جب بات کی جائے نا تو ان کے لیوڈ ان ایکسپیرینس کو کاؤنٹ کرنا چاہیے. تو although بہت اچھی بات ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم بنی, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, انسپائرنگ بات ہوتی ہے. لیکن دیکھیں, ہر خاتون کی, جیسے مریم نواز کی آپ بات کر رہے ہیں, مریم نواز کی جو زندگی ہے وہ ہماری جو 24 کروڑ عوام میں خواتین ہیں ان کی زندگی سے بہت مختلف ہے. اور ایک بات جو مجھے بڑی ضروری محسوس ہوتی ہے ہائی لائٹ کرنا, کہ باقی باتیں تو بعد میں ہیں. دیکھیں, آپ کی تصویر ہر چیز پہ, آٹے پہ, ٹیشو کے ڈبے پہ, کسی پوسٹر پہ لگی ہو, بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ کی کام جو ہے نا وہ ان کو بہت زیادہ مقبولیت ملنی چاہیے, آپ کے جانے کے بعد تک ملنی چاہیے. تو میرے لیے بڑے افسوس کی بات تھی کہ انہی کی جو قریبی ساتھی ہیں ہنا بٹ, جو کہ ایک سوشل انٹرپرینور بھی ہیں, میرا خیال ہے شاید وہ کوئی ڈیزائنر بھی ہیں, لیکن کوئی بزنس چلاتی ہیں, اینڈ آف کورس وہ ایک پولیٹیشین بھی ہیں, ایک بڑی اچھی میرا خیال ہے کہ ویل آف فیملی سے بھی ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پنجاب کی پہلی سی ایم نے یہ نہیں دیکھا کہ پنجاب اسپیکر, انہی کے اسپیکر نے انہی کی ایک قریب ساتھی کو, خاتون کو, ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 2-3 بار پبلکلی اسمبلی میں ایک سیریس جب وہ بات کر رہی ہیں ان کے ساتھ اس قسم کی زبان استعمال کی ہے, which is intolerable, which is unacceptable. ایک خاتون پارلیمان میں بیٹھی ہیں, اسمبلی میں بیٹھی ہیں, اور وہ کوئی بل کے بارے میں آپ سے بات کر رہی ہیں. اٹ از unacceptable کہ آپ ان کے جوڑے کی اور ان کی حسن کی تعریفیں کریں. اور یہ بات ضرور میرا خیال ہے کہ شاید عام جو لڑکیاں ہیں جن کو عام آفیسز میں کام کرنا پڑتا ہے, عام جرنلسٹ جن کو بیٹھنا پڑتا ہے میل جرنلسٹ کے ساتھ, جن کو دھرنوں پہ اور جلسوں پہ انہی لوگوں کے دھرنوں اور جلسوں کو کور کرنا پڑتا ہے, ان کی حقیقت جو ہے نا, جو ان کا لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے, بہت مختلف ہے. سو وی مسٹ بی تھنکنگ آف دوز پیپل جن کی, جو کہ کسی 3 بار وزیر اعظم کی بیٹی نہیں ہے, جو عام لوگوں کی زندگی ہے اس کا ایکسپیرینس اور اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کے لیے ایونیوز بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر ایک عورت ہی یہ چیزیں نوٹس نہیں کرے گی تو بعد یہ جو روٹی سستی کرنے والے جو آپ پلینگ ٹو دی گیلری ٹیکٹکس ہیں, آئی ڈونٹ اپریشیٹ دوز. بالکل ٹھیک. ایک آخری سوال ریحام صاحبہ, کوئی سرپرائز ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسے چہرے جو آپ کی پارٹی میں شامل ہوں اور عوام انہیں پہلے سے جانتے ہوں, کوئی سینئر ترین چہرے یا کوئی سرپرائز ایسا ہم ایکسپیکٹ کریں آپ سے؟ دیکھیے, surprises تو are part of life. I've already given a surprise. Nobody thought کہ I would announce my own party. I've surprised my own family also. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو
चांस मिलना चाहिए क्योंकि वो अपने-अपने हलकों में सियासत कर रहे थे। शायद वो जीते ना हों, शायद उनको बिठा दिया गया हो, शायद उनको धमका दिया गया हो। उनको चांस देना और उनको सामने लाना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लोग जिनके अदर रूट्स अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा जो कि मौरूसियत का सहारा ले सकते हैं या जो किसी को बाप बना के पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, उनको मेरा ख़्याल है मेरी ज़रूरत नहीं और मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। बट ऑफ़ कोर्स कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। मेरी पिछले 2 दिन में भी ऐसे लोगों से उठना-बैठना हुआ है जो कि उनकी बड़ी फ़ैसिनेटिंग स्टोरीज़ हैं और अगर मैं उनसे मिल के उनसे बात ना करती तो शायद मेरा उनके बारे में तासुर बड़ा मुख्तलिफ होता। लेकिन मेरा ख़्याल है कि तहकीक करने की ज़रूरत है और इसलिए जब लोग मुझे प्रेशराइज़ करते हैं कि नाम बताएँ, तो मैं उनको जवाब में यही कहूँगी कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को परख के ये देख के कि क्या ये लोग हमारे साथ आगे तक चल सकते हैं, तब कुछ फैसले करूँगी और तब कुछ नाम अगर वो इस काबिल हुए तो उनको सामने लेके आऊँगी। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि वो लोग जो कि हल्के की सियासत करते हैं, जो कि अपने लोगों के लिए कुछ कर चुके हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनको पहला चांस दिया जाए। उसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत नुमायाँ नाम हो। बहुत से लोग शायद ऐसे हों, आई एम श्योर ऐसे नाम ज़्यादा होंगे जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं फ़ॉलो कर रही हूँ उनके करियर्स, मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के नए नाम आए हैं जिनकी सीवीज़ बड़ी इम्प्रेसिव हैं। तो आई डोंट थिंक वी नीड एनी फेमस नेम्स। आई डोंट थिंक दैट आई एम लुकिंग फॉर पब्लिसिटी फॉर माय पार्टी।